الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وآلہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مرتبہ حصول فرق کلک بر اور پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اندر میں کرسیاں خالی ہیں، آپ حضرات اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں تاکہ سامنے والوں جب آپ سامنے ہوں گے تو کم از کم ہم تو آپ کو دیکھ سکیں گے۔ گزارش ہے جو حضرات آئیں اندر کرسیاں خالی ہوں، حضرات اندر ہی آتی کے بیٹھیں۔ ایک بار درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ و ابنہ کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی یہ آخری کڑی یعنی کہ میں اور آج کا یہ آخری پروگرام یعنی جسے ہم اور آپ سننے کی خاطر حاضر ہوئے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل کبھی زندگی رہی تو پھر ایک سال کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم اور آپ اسی محفل پاک میں حاضر ہو کر کے ملاقات کی سعادتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ حضرات، یہ نورانی محفل جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً آج یہ برہمہ پروگرام دوپہر کا لے کر کے برہمہ پروگرام ہم نے آپ سے آج ایک سوال کرنا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ ان 12 دن کے پروگراموں میں ہم نے اور آپ نے کیا سیکھا۔ سوال نہیں سنے شاید آپ، اس 12 دن کے پروگرام میں ہم نے اور آپ نے کیا سیکھا، کیا بتایا گیا، شاید ہمیں اور آپ کو اندازہ نہ ہو، تو ہم اور آپ اس چیز کا خاص خیال کریں کہ ابھی آپ نے سنا بھی کہ اس جلسے سے ہمیں اور آپ کو سبق یہی ملا کہ امام حسین کا جو ہوگا وہی حضور کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ حضور کو چاہتے ہیں حضور میرے ہو جائیں تو آپ کو امام حسین سے محبت کرنی ہوگی۔ جب آپ امام حسین سے محبت کریں گے تو حضور آپ کے ہوں گے۔ یہی سبق ہمیں اور آپ کو 10 دن سے دیا جا رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں آج آخری اس محفل پاک کے اندر الحمدللہ ہم نے اور آپ نے چندے دیے، اپنے جسم و جسمانیت کو تھکائے، اپنا وقت دیے، سب کچھ دیے اور وصولی بھی چل رہی ہے، چندے کا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج یہ آخری ملاقات جو ہم سے اور آپ سے ہونی ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اسی کے بعد انشاءاللہ 1 سال کے بعد ملاقات ہونی ہے۔ ابھی تک جنہیں وقت ملتا تھا بیچارے چلے آتے تھے، آ کر کے کرسیوں کے اندر کوئی جگہ باقی نہیں رہتی تھی، مگر جو بھی ہے جیسا بھی ہے جتنے ہیں کچھ ہی دیر کی بات ہے، آج آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ ہی دیر کی بات ہے، آپ حضرات بیٹھے رہیں، اطمینان سے بیٹھے رہیں اور بیٹھنے کے بعد دعا ضرور دے کر کے آپ حضرات جائیے، کیونکہ تقریباً ہم لوگوں نے جتنی محنت مشقت کی ہے، آپ نے جتنی محنت مشقت کی ہے بیٹھ کر کے گرمی برداشت کر کے، یقین جانیے ہر کسی کے لیے ہر کوئی دعا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات اسٹیج تک یہ خبر پہنچائی گئی تھی کہ کچھ ماں بہنیں چاہتی ہیں کہ میں اپنے حضرت
دونوں حضرات کی کچھ خدمت کروں نذرانے کے طور پہ، تو میں ایک لڑکا بھیجا ہوں وہاں جو ماں بہن حضرت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ جھولی میں ڈال دیں۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی محفل پاک میں ہم نے اور آپ نے سنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی ریگستان کے اندر آپ کو سجدے کی حالت میں جام شہادت پلایا گیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت پی کر کے قرآن نیزے پر سنا کر کے زمانے کو آپ نے بتا دیا کہ اے اسلام کے لوگوں، اے مسلمانوں، اگرچہ حسین کا سر کٹ گیا ہے لیکن اسلام بچ گیا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ حسین کے سر کٹ جانے سے اسلام مٹ جائے گا، نہیں، آج حسین کا سر کٹا ہے تو بس اس لیے کٹا ہے تاکہ نیزے پر قرآن پڑھتا ہوا زمانہ دیکھ لے اور کہہ دے جسے حسین نے اپنے نانا سے جو وعدہ کیا تھا، اس حسین نے اپنے نانا کا وعدہ پورا کرتے ہوئے نیزے پر قرآن سنا کر کے بتا دیا۔ قرآن وہیں پڑھا جاتا ہے جہاں پر آزادی بھی نہیں ہوتی ہے، قرآن وہیں پڑھا جاتا ہے جہاں لوگ اطمینان میں ہوا کرتے ہیں، قرآن وہیں پڑھا جاتا ہے جہاں سے پریشانیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ قرآن اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ پریشانیاں ہمارے گھروں سے کوسوں دور چلی جائے۔ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے قرآن پڑھا، بس اس لیے پڑھا زمانے کے لوگ دیکھ لے کہ یہ دیکھو جس حسین کا سر کٹ چکا تھا وہی حسین قرآن پڑھ کر کے نیزے پر زمانے کو سنا رہا ہے۔ اے زمانے کے لوگوں، حسین اگر سے کٹ گیا، اس کا گردن کٹ گیا، سر الگ ہو گیا، مگر وہی سر نیزے پر چڑھانے کے بعد یزیدیوں نے چڑھایا تھا۔ قرآن حسین سبحان اللہ ثابت کر رہا تھا یہ لوگوں، اسلام زندہ ہے، اسلام زندہ باد ہے، اور اسلام زندہ باد قیامت تک رہے گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درس دے دیا کہ یہ لوگوں، اسلام ختم ہونے والا دین نہیں ہے، اگر ختم ہونے والا کوئی دین ہے تو یزیدیت کا دین ہے۔ جو یزیدی لے کر کے آئے تھے فتنہ، فساد، شراب، زنا، ماں بہنوں کے ساتھ ہم بستری کرنا، اس طرح کے مسئلے جو یزید بیان کر رہا تھا نا، وہ سب ختم کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ زیادہ لمبی باتیں نہ کرتی ہوئے میں اتنی بات آپ سے کہوں گا، جب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، آپ نے اپنے گھر والوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اے میری گھر کے لوگوں اور بیویوں، سنو، تمہارے آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، لیکن تم یاد رکھنا، ماں بہنوں کان کھول کر کے آپ سے کہا تھا امام حسین نے کہ تمہاری آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا، تمہارے ناموس کو بکھیرا جائے گا، ہو سکے اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے جب تم دیکھنا تمہارے سروں سے چادر تطہیر ہٹائی جائے تو چادر تطہیر کا خیال نہ کرنا کہ چادر تطہیر آئے تب جا کر کے ہم اپنے چہروں کو چھپائے۔ امام حسین نے کہا تھا اپنے بالوں کو کھول دینا، کھولنے کے بعد بالوں اپنے چہروں کی طرف کر لینا تاکہ زمانہ یہ جان جائے جس خاتون کے چہرے کے کسی کی ہمت نہ ہو سکی، خاتون کے چہرے کو کیا ان کے وفات کے وقت حضرت فاطمہ زہرا کے کسی نے کفن تک نہ دیکھا، تو جان لے زمانہ جس خاتون جنت کے کفن کو کسی نے نہیں دیکھا، اسی خاتون جنت کی خون ہے ہم لوگ، تو ہم اپنی عزت کا خیال کیوں نہ کریں، اور ہم اس طرح سے کریں گے۔ یہی ہوتا ہے جب تمام لوگ حضرت امام حسین اور دیگر لوگ شہید ہو گئے، ابن زیاد اور دیگر لوگ، عمر ابن سعد ابن زیاد جہنم میں پہنچ چکا تھا، اور عمر ابن سعد اور دیگر لوگ جو شیر کھولی اور لوگ جو بیٹھے تھے نا، ان لوگوں نے کہا جا کر کے سادات کو لے کر کے آؤ، جاؤ اہل بیت کے لوگوں کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب انہیں لایا گیا نا، انہیں سب سے پہلے بیڑیاں پہنا دی گئی۔ حضرت زین العابدین جو بیمار تھے، بخار میں مبتلا تھے، ان کے پاؤں میں بیڑیاں اس طرح سے ڈالی گئی،
कि दोनों पांव के अंदर वो छल्ले डाले गए और जंजीर उनके गर्दन तक और एक छल्ला आपके गले में डाला गया और छोटे छोटे छल्ले आपके दोनों हाथ में डाले गए। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने कौन सी खता की थी यार? हजरत ज़ैनुल आबिदीन छोटे थे, इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि आपको कैदी बना करके उनके सामने पेश किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि जितनी खातून थी उस खेमे के अंदर उनको भी कैदी बना करके अमर इब्न साद के सामने पेश किया गया। पेश करने के बाद हजरत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी ने हजरत ज़ैनब ने कहा, ऐ अमर इब्न साद, क्या अभी भी तेरी प्यास न बुझ सकी? क्या तू जो तू चाहता था अभी तक नहीं हो सका? कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाल में, मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाल में जहाँ तक हो सके यजीद की बैत कबूल करते हुए तुम आज कह दो तो हम तुम्हें आसानी के साथ मदीना पहुँचा देंगे, जहाँ कहोगी मक्का पहुँचा देंगे। लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जानते हैं इमाम हुसैन की बहन है, हजरत खातून जन्नत की बेटी है। हजरत ज़ैनब ने कहा नहीं, मैं ये कभी नहीं गवारा कर सकती कि जिससे मेरे भाई को तूने कत्ल किया, बस इसीलिए मेरे भाई ने बातिल के हाथ में अपना हाथ न दिया तो मैं कौन होती हूँ बातिल के हाथ में हाथ दे करके मैं कह दूं मैं यजीदियत से हूँ? नहीं, ये मुझे गवारा नहीं है। अमर इब्न साद शिफ्ट खोली, एक एक तरफ कुर्सियां लगाए बैठे हैं इसी तरह से। आज आखिरी महफिल थी उनकी, मगर उन लोगों को क्या मालूम था कि क्या होने वाला है। देखते चलो यारो। हजरत ज़ैनब ने कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस तरह की बातें अगर तू करेगा, याद रख आज भी मेरे अंदर शेर खुदा का खून है, अगर शरीयत ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन जब बात नामुसे रिसालत की आएगी ना, जब बात नामुसे इस्लाम की आएगी ना, ये ख़वातीन भी ये ना देखेगी कि जान कहाँ जा रही है, जान रहे ना रहे, पर दाना मुस्तफा की शरीयत की खातिर अपनी अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए ये औरतें भी हाजिर आती हुई नजर आएंगी। देखिए हजरत खातून जन्नत की बेटी हजरत ज़ैनब आज भी आप तकरीर फरमा रही हैं उनके सामने, डरी नहीं है आप, जर्रा बराबर में नहीं डरती हैं कि हमें कैदी बना करके पेश किया गया है। लेकिन उन्हीं में एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत अब्बास गालिबन बताया गया है, कहते हैं सहाबी रसूल पहुंचने के बाद कहने लगे, तुम सादात के एक फर्द को छोड़ दो। कहा नहीं छोड़ेंगे हम जब तक इनसे अपनी बात नहीं मनवा लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें छोड़ना होगा। बहुत वसीयत किया, आखिरकार इन लोगों ने, अमर इब्न साद ने कहा, अगर तुम सहाबी रसूल ना होते हम तुम्हें भी हुसैन की तरह कत्ल कर देते। इतना सुनना था ना। सहाबी रसूल ने कहा, सहाबी रसूल अगरचे मैं हूँ मगर हुसैन का जो मर्तबा है वो मर्तबा मेरा नहीं है। मैं कौन होता हूँ जो तुम्हें जान बख्श रहा है? सुन, तूने हुसैन का कत्ल किया है, उनकी मोहब्बत में इन्हें बचाने के लिए ये मेरी जान क्या, अगर आज भी मेरी औलाद की जान मांग ले तेरे को तैयार। इतना जब सुना ना, कहा कि क्या हो गया इन लोगों को कि लोग हुसैन की मोहब्बत में जान देते जा रहे हैं, लेकिन अपने दीन पर अड़े हुए हैं। कुछ देर तक शिवर मजाक, हंसी मजाक की बातें किया। कहा ज़ैनब, सकीना, शहरबानो, तुम्हारे घर के लोग एक एक अफराद चले गए, कौन होगा तुम्हारा हामी और मददगार? हजरत सकीना जो कि छोटी बेटी है, हजरत सकीना कहती है, तुम्हें नहीं मालूम जो लोग सब्र किया करते हैं उनके साथ जमाने के लोग रहे ना रहे, परवरदिगार आलम साथ जरूर करता है। छोटी बच्ची हजरत सकीना है, परवरदिगार आलम साथ दिया करता है। न जाने क्या ख्याल आया खोली को, कहा कि इन्हें साथ लेकर के चलो, इन्हें कुछ दूर तक पहुंचा दो। कहा इसलिए कह रहे हैं यजीद का खत आया हुआ है कि सादात को बाइज्जत उन्हें मदीना शरीफ पहुंचा दिया जाए। जब ये बात सुनी ना, चाहिए था ये सादात को कि खैरियत आफियत के साथ चले जाते, मगर हजरत ज़ैनब, हजरत शहरबानो जो अभी तक आप अपनी ज़बान तक नहीं खोलती हैं, आप ही के सामने शौहर का लाशा पड़ा हुआ था, आपके बेटे
علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا تھا، آپ کے چھوٹے بیٹے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر جو کہ گود ہی میں تھے، لیکن حضرت شہربانو نے زبان نہ کھولی، بس رب کا شکر ادا کیا۔ حضرت شہربانو کو جب یہ خبر ملی یزید کی جانب سے خط آیا ہے کہ انہیں ان سادات کو خیریت و عافیت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا جائے، تو حضرت شہربانو نے کہا اے عمر ابن سعد، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم جا رہے ہیں تو بس ایسے ہی راضی ہو جائیں گے، یاد رکھ قیامت کا دن ہوگا نا، ایک بوجھ خون کا جتنا بھی حصہ قطرہ گرا ہے نا، ایک بوجھ کا تجھ سے حساب لینے کے لیے شہربانو کھڑی ہوگی، ایک خون کا بدلہ شہربانو تجھ سے قیامت کے دن دے رہی ہوگی، اور افسوس صرف تو اپنے ہاتھ کو ملتا رہ جائے گا اور کچھ نہیں کر سکے گا۔ یار شہیدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، شہید قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے نا تو ان کے خون کو توڑا جائے گا، ان کے خون کو وزن کیا جائے گا، اور کہا گیا ان کے خون کو کیوں توڑا جائے گا؟ کہا اس لیے توڑا جائے گا، علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے لکھنے میں جتنی روشنائی خرچ ہوئی ہے، جتنی سیاہی خرچ ہوئی ہے، ان سیاہیوں کو شہداء کے خون سے توڑا جائے گا، اور توڑنے کے بعد جب دونوں بدلے برابر نظر آئیں گے، کہا گیا جس نے شہیدوں کا ذکر کیا ہے علماء نے قلم اٹھا کر کے لکھا ہوگا نا، قیامت کے دن انہی علماء کو لکھنے کی وجہ سے شہادت کا درجہ عطا کیا جائے گا، شہادت کا مقام عطا کیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچیں جن علماء نے لکھا ہے تو ان کا یہ حال ہے، شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ جنہوں نے امام حسین کی زندگی کو پڑھا ہے، جنہوں نے امام حسین کی زندگی کو سنا ہے، بھلا ان کا کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں جنہوں نے زندگی کو سن لیا شہیدوں کی، جنہوں نے شہیدوں کی زندگی سے واقفیت حاصل کر لی، نہ اتنا بڑا درجہ لیکن شہادت کا درجہ اسے بھی دیا جائے گا، اسے بھی دیا جائے گا، اس نے شہادت کی حقیقی معنی کو جان لیا۔ تو یاد رکھیں کبھی کبھی انسان جب شہادت کے درجے پر فائز ہونے لگتا ہے نا تو شیطان ہمارے اور آپ کے راستے میں آ کر کے گمراہ کر دیتا ہے۔ میں بتایا کرتا ہوں ہمیشہ، ایک عبادت گزار شخص تھا بیچارہ، دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا، شیطان آیا انسانی شکل میں اور کہنے لگا کہ آپ اس سائے میں بیٹھے بھی دیوار گر جائے گی۔ شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ یہی بات سن لیں آپ، جہاں بیٹھے نا فوراً یہ دیوار گر جائے گی۔ وہ بیچارے نمازی تھے، عابد تھے، فوراً دیوار سے اٹھے، اٹھنا ہی تھا، حقیقت میں دیوار گر گئی۔ سن لیں نہ باتیں کچھ دیر کی بات ہے، حقیقت میں دیوار گر گئی۔ دیوار کا گرنا تھا نا، یہ عابد یہ نمازی بیچارے کہنے لگے کہ کیا ہو تم کون ہو جو تمہیں پتا تھا کہ دیوار گرنے والی ہے، تو نے میری جان بچائی ہے، آخر میں تمہارا شکر ادا کروں۔ کہا نہیں، کہا تم ہو کون جو شکر نہیں مانتے؟ کہا میں ابلیس ہوں۔ کہا ابلیس ہو کر کے تم نے ایک نمازی کی جان بچائی، عابد کی جان بچائی، جو نماز پڑھتا ہے تجھے ناراض کرتا ہے، خدا کو راضی کرتا ہے۔ کہا ہاں۔ کہا کیوں بچایا؟ کہا اس لیے میں نے تیری جان بچائی، اگر یہ دیوار تیرے اوپر گر جاتی تو تو مرتا نہیں بلکہ تو مرتا نہیں شہید ہو جاتا، شہادت کا درجہ مل جاتا۔ اور شیطان کہتا میں یہ نہیں چاہتا تم شہید ہو جاؤ، بلکہ میں چاہتا تم مرو، اور جب تم مرو گے نا تو تم ایسی عام موت مرو گے، دیوار کے نیچے دب گئے ہوتے تو شہادت کا درجہ مل جاتا۔ تو شیطان اس طرح سے گمراہ کیا کرتا ہے۔ تو میرے حال یہاں سے یہ قافلہ چلنے لگا، حضرت شہربانو نے کہا یاد رکھ قیامت کا دن ہوگا، تیرا دامن ہوگا، پیارے آقا ہوں گے، ماں خاتون جنت ہوں گی، اور سب کے سب ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ حاضر ہوں گے، قیامت کے دن تجھ سے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لینے والی ہوگی۔ حضرت شہربانو نے آج پہلی بات کہی نا، بڑی گہری بات کہی۔ قافلہ چلنے لگا، چلتے چلتے قافلہ دھیرے 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 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر مبارک کو یہ لوگ نیزے میں لگائے ہوئے چل رہے تھے، اور تو اور خوشیاں مناتے ہوئے لوگ جا رہے تھے، یارو خوشیاں مناتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج ہم فتح پا گئے ہیں، حسین سے جیت گئے ہیں، حسین ہار گئے ہیں،
لیکن جب اتنی بات کہی نا اسی نیزے میں لگے ہوئے سر امام علی مقام کے سر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آنے لگتی ہے تو لوگوں نے دیکھا حضرت شہربانو حضرت سکینہ جو بیڑیوں میں پھنسے ہوئے حضرت زین العابدین عابد بیمار نے دیکھا کہا اے عمر بن سعد اے شمر کھولی دیکھ دے اور اپنے تمام سپاہیوں کو دکھا دے کہ دیکھ تو خوشیاں منا رہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں تو جیتا نہیں ہے تو ہار گیا ہے حسین کا سر کٹ بھی گیا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ اس لیے رہا ہے کہ حسین ہارے نہیں ہیں حسین جیت گئے ہیں اور یہی حسین کا درس تھا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اسی جگہ قرآن پڑھا جاتا ہو جہاں پہ پریشانیاں ہوں پریشانیوں کے بعد چھٹکارا مل جاتی ہے یا پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے آپ اس کے بعد ایک قافلہ چلتے چلتے کافی دور تک گیا راستے میں گرجا گھر کے اندر رکے تمام واقعات آپ کے ذہن میں موجود ہوگا اس لیے کہ وقت کم ہے اس لیے تیزی کے ساتھ ہم چلیں گے اور زیادہ وقت نہیں لینا چاہتے گرجا گھر کے اندر گئے جانے کے بعد وہاں پر ایک ضعیفہ تھی بوڑھی عورت تھی بوڑھی عورت جو کہ اہل بیت اطہار کی محب تھی پیار کرتی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت چہرہ آپ کا سر چھپا دیا گیا تھا اور اس خاتون نے دیکھا کہ سادات کے لوگ آ رہے ہیں اہل بیت اطہار کے لوگ آ رہے ہیں اس خاتون نے انہیں کھلایا پلایا سلایا یزیدیوں کے کچھ لوگ ساتھ میں تھے جو انہیں لے کر کے جا رہے تھے مدینہ شریف پہنچانے کا ان کو بھی کھانا پانی دیا گیا تو جاتے جاتے صبح میں پتہ چلا اس ضعیفہ خاتون کو کہ شاید اس ایسے پتہ چلا کہ یہ صبح کے وقت اٹھی تہجد کے لیے اور جب تہجد کے لیے وضو کرنے گئی تو دیکھتی کیا ہے کہ بوری کے اندر روشنی نکل رہی ہے نکلتے ہوئے روشنی کو ضعیفہ نے دیکھا کہا کہ میرے گھر کے اندر روشنی کہاں سے اتنی اور جا کر قریب دیکھتی ہے حضرت امام حسین کا چہرہ چمک رہا تھا حضرت امام حسین کا چہرہ چمک رہا تھا چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے حضرت اس ضعیفہ خاتون نے آ کر کے حضرت زینب سے پوچھا اس کونے کے اندر حضرت امام علی مقام کا میں نے سر دیکھا ہے چمک رہا ہے میں چاہتی ہوں اس سر کو مجھے دے دیا جائے حضرت زینب نے کہا وہ سر ابھی ہمارے ذمہ نہیں ہے جب ہمارے ذمہ ہو جائے گا جب تم کہو گی تمہیں دے دیں گے لیکن جلد ہی نگت کے لیے دیں گے اس لیے کہ اس سر کو ہمیں مدینہ شریف لے کر کے جانا ہے اس سر کو ہمیں نعمہ مصطفیٰ کے روزے تک لے کر کے جانا ہے کہا ٹھیک ہے زیارت کرنے کے لیے اس سر کو لے لیتی ہے کچھ دیر زیارت کرتی ہے ابھی لوگ نکلنے لگتے ہیں نکلنے کے بعد پہنچ گئے جس وقت پہنچے نا ادھر حضرت صغرا جو بیمار تھی حضرت امام حسین کی بیٹی حضرت صغرا انتظار میں تھی وہاں مدینے والوں نے بتایا صغرا کو جس وقت خبر ملی ہے کہ میرے گھر کے لوگ آنے والے ہیں حضرت صغرا خوشیاں منا رہی ہے میرے بابا جان آنے والے ہیں حضرت صغرا خوشیاں منا رہی ہے میرے بھائی اکبر آنے والے ہیں حضرت صغرا خوشیاں منا رہی ہے میرا چھوٹا بھائی علی اصغر آنے والا ہے علی اصغر تو بڑا ہو گیا ہوگا علی اصغر تو بولنے لگا ہوگا میرا بھائی تو جوان تو تھا لیکن اب تو اور بڑا ہو گیا ہوگا میری ماں جو مجھ سے پیار و محبت کی کرتی تھی وہی میری ماں آئے گی مجھ سے محبت بڑی باتیں کرے گی لیکن میرا باپ جسے زمانے کے لوگ دیکھ کر کے انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہا کرتے تھے میرے باپ حسین آئیں گے اپنے باپ سے بلائے لے کر کے رو رو کر کے پورے گاؤں کی کہانی سناؤں گی حضرت صغرا تمام باتیں اپنے دلوں کے اندر لیے ہوئے بیٹھی ہیں رات بھر انتظار کرتی رات بھر دروازہ کھول کر کے رکھتی ایسا نہ ہو بابا آئے اور میں نیند میں رہوں بابا دروازے پر دستک دے دیں اور میں نیند میں رہوں میں نہ جگ سکوں بابا دروازہ بجانے کے بعد بیٹھ جائیں ایسا نہ ہو گھر والے آئے اس طرح سے کئی دن تک حضرت صغرا کرتی ہیں آخرکار لوگ نہیں آتے لیکن جب یہ قافلہ پہنچنے والا ہے مدینہ شریف کیا دیکھا جاتا ہے حضرت صغرا ایک بستر پر لیٹی ہوئی ہے حضرت سکینہ نے کہا حضرت شہربانوں نے کہا شاید وہ بیٹی صغرا ہے شاید وہ بیٹی صغرا ہے وہ دیکھیے بستر پر لیٹی ہوئی ہے مگر انہیں علم نہ تھا جب قریب حضرت زین العابدین قریب پہنچے آپ کی بیڑی کو ادھر نکال دیا گیا تھا آپ کو آزاد کر دیا گیا تھا آپ قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے حضرت صغرا بے ہوش پڑی ہوئی ہے حضرت صغرا بے ہوش پڑی ہے حضرت
دیا. حضرت سغرا ہوش میں آئی, کہا بہن بتا تجھے کیا ہوا ہے. حضرت سغرا اور حضرت زین العابدین کافی دن سے بچھڑے ہوئے بھائی بہن آپس میں گلے لگ کر کے خوب رو رہے ہیں. حضرت سغرا ہوش میں آتی ہے, گلے لگتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے. ہوش میں آتی ہے, چند منٹ گھسیٹتی رہتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے. اس طرح سے کافی دیر تک ہوتا رہا. حضرت سغرا نے کہا میرا بھائی ابھی اصغر کہا ہے, اسے کھلانا چاہتی ہوں. میرا بھائی تو کچھ بڑا ہو گیا ہوگا. حضرت سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, حضرت شہر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضرت زینب رونے لگی, حضرت زین العابدین رونے لگے. کہتی ہے بابا جان, بھائی جان معاملہ کیا ہے, امی جان بات کیا ہے. میرا بھائی ابھی اصغر نہیں دکھ رہا ہے, یہ میرا بھائی کہاں گیا. حضرت سغرا سے حضرت شہر والوں نے کہا بیٹی صبر کر لے, صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑنا بیٹی. جس بھائی کے انتظار میں تو ہے وہ تیرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے اب کربلا کے میدان کے اندر. حضرت سغرا بے ہوش ہو جاتی ہے سن کر کے. ہوش میں آئی, بابا کے بارے میں پوچھتی ہے, بابا کو شہادت کا جام پلا دیا گیا. حضرت علی اکبر کے بارے میں پوچھتی ہے, انہیں بھی شہادت ملنے کا موقع مل گیا. حضرت سغرا صبر کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آخرکار اس لٹے ہوئے قافلوں والوں کے بارے میں جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا, پہنچنے کے بعد پورے شہر کے اندر اعلان کرا دیا گیا, اے لوگوں حسین کا گھر آ چکا ہے, حسین کے گھر کے لوگ آ چکے ہیں, اہل بیت طہار آ چکے ہیں. لوگ یہ بات بھی کرے سادات کو دیکھنے آ رہے تھے, اہل بیت طہار کو دیکھنے آ رہے تھے. کیوں آ رہے تھے دیکھنے, اس لیے دیکھنے آ رہے تھے کس طرح سے ان لوگوں نے صبر کا دامن پکڑ رکھا تھا. انہیں کے سامنے گھر کے لوگ کٹتے رہے, پٹتے رہے, ہر حال میں لوگ صبر پہ صبر کرتے رہے. یہی سب دیکھنے کے لیے پورے مدینے کے لوگ گھر پر جمع ہوئے تھے اور ہر کوئی آنسو بہا رہا تھا, ہر کوئی آنسو بہا رہا تھا. لیکن جانتے ہیں اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب یہ سر مبارک کو حضرت سغرا کے سامنے پیش کیا گیا نا, حضرت سغرا اس سر مبارک اپنی گودی میں لے کر کے اس طرح سے روتی ہیں. آج تک کسی بیٹی نے اپنے باپ کی مرنے پر اتنا آنسو نہیں بہایا ہوگا. حضرت سغرا نے اس طرح اپنے باپ کے سر کو پکڑ کر کے روتی ہے. اور جس وقت حضرت سغرا بیمار سغرا باپ کے سر کو گودی میں لے کر کے روتی ہے نا, اس وقت آسمان بول رہا تھا, اس وقت زمین تھرا رہی تھی, نانا مصطفیٰ کا روزہ تھرا رہا تھا, حضرت خاتون جنت کا روزہ ہل رہا تھا. کیوں ہل رہا تھا کہ جس باپ کی محبت میں سغرا آج تک بیٹھی رہ گئی, انتظار کرتی رہ گئی, باپ میرا آ جائے گا, باپ سے دل بھری باتیں کروں گی, باپ سے محبت بھری پیار کروں گی. لیکن وہ باپ نہیں آیا. حضرت سغرا یہی کہہ کر رو رہی ہے, بابا میری مرادیں پوری نہ کر سکے. اتنی بات جب اس نے کہی نا, حضرت شہر والوں نے کہا بیٹی تیرے باپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, جا کر کے میری بیٹی سغرا سے کہہ دینا. اس کے باپ نے اس کی باتیں کو پورا نہیں کیا. بیٹی سے کہہ دے کہ بیٹی اپنے باپ کو معاف کر دے گی. اتنی بات سنی نا, حضرت سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا, بس میرے بابا مجھے معاف کر دیں کہ میں اپنے بابا سے سوال کر بیٹھی, مجھے نہیں علم تھا میرا بابا لوٹ کر کے نہیں آئے گا. یہ قافلہ اپنے شہر کے اندر پہنچ گیا اور جس طرح سے رہنا چاہیے رہنے لگا. اور جانتے ہیں ادھر کوفہ کے حالات کیا تھے, جو کہ ابھی یزیدیت بھری ہوئی تھی. چند سال کے بعد ایک مختار نامی شخص, نہ تو کوئی وقت کا بادشاہ ہے نہ تو کوئی جانا پہچانا شخص ہے, ایک مختار ثقفی نامی شخص جو کہ اچانک کوفے کے اندر آتا ہے اور آنے کے بعد لوگوں نے اسے وقت کا بادشاہ بنا دیا. لوگوں نے بادشاہ چن لیا اور بادشاہ بننا تھا, سلطنت کی کرسی پر بیٹھنا تھا. سب سے پہلے اس مختار ثقفی نے جو اعلان جاری کیا وہ اعلان یہی تھا, جن لوگوں نے اہل بیت طہار کو قتل کیا ہے, اہل بیت طہار کے لوگوں کو پریشان کیا ہے, وہ جن کے گھروں میں بسے ہوں گے اس گھر کو جلا دیا جائے گا. جب یہ بات سامنے آتی ہے نا تو وہ یاد آتا ہے ابن زیاد نے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی. حضرت مسلم اور ان کے بچوں کو جو اپنے گھر کے اندر رکھے گا اس کے
کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ یار حضرت جو بھی کرتا ہے بہتر کیا کرتا ہے۔ ادھر حضرت مسلم ان کے بچوں کے لیے ابن زیاد نے کہا تھا جو ان کو چھپا کے رکھے گا اس کے گھر میں آگ لگا دی جائے گی۔ ادھر مختار نے اعلان کر دیا جو یزیدیوں کو اپنے گھر میں چھپا کے رکھے گا اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا۔ سچ بات ہے یار، آج ہم اچھا کریں گے تو اچھا کیا جائے گا، برا کریں گے تو برا کیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہی ہونے والا ہے۔ اگر ہم سچ کریں گے تو ہمارے ساتھ حقیقت سمجھیے سچ ہونے والا ہے۔ ہم نے برا کیا ہے نا تو ہمارے ساتھ وہ واقعہ پیش ضرور آئے گا، نہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر والوں کے ساتھ ضرور پیش آئے گا۔ اور اس نے اعلان کر دیا کہ ایک ہی دن میں پہلے دن اعلان جاری کیا صبح میں اور کہا شام تک ہمیں ایک یزیدی چن چن کر کے بندوق لے کر کے آؤ۔ تمام سپاہی ڈھونڈ کر کے ایک یزیدی کو لے کر کے شام تک حاضر کر دیتے ہیں۔ عمر بن سعد کو لایا، شمر کو لائے، گھوڑی کو لائے، ایک کے بعد دیگرے کئی لوگوں کو لایا گیا۔ لیکن جانتے ہیں سب سے پہلے اس نے پوچھا یہ بتاؤ سب سے پہلے جس نے تلوار چلایا تھا وہ کون تھا؟ سادات پر جس نے پہلی تلوار اٹھائی وہ کون تھا؟ کہا کہ وہ ابن زیاد تھا۔ کہا ابن زیاد دکھائی نہیں دے رہا؟ کہا ابن زیاد حسین کی تلوار، ابن زیاد علی اکبر کی تلوار سے قتل کیا گیا۔ مختار اتنے خوش ہوئے اے کاش لوگ چند گھونٹ پانی نہیں دیے ہوتے نا تو آج تم لوگوں کا منحوس چہرہ میرے سامنے، چند قطرے پانی کے دیے ہوتے تو علی کے بچوں کے اندر وہ طاقت مل جاتی، آج تم لوگوں کا منحوس چہرہ میرے سامنے نہ ہوتا۔ کہا یہ بتا دوسری تلوار کس نے اٹھائی؟ دوسری مرتبہ کس نے سادات کو قتل کیا تھا؟ کہا دوسری مرتبہ عمر بن سعد نے کیا تھا۔ کہا عمر بن سعد کو پہلے سامنے کیا گیا۔ کہا اسی کے کہنے کے مطابق بیمار عابد زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی۔ کہا اسے بھی بیڑی پہناؤ، اس کی گردن میں، اس کے پاؤں میں، اس کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈالی جائیں۔ بیڑیاں ڈال دی گئی۔ کہا یہ بتا تو نے کس طرح سے قتل کیا تھا؟ کہا کہ ہم نے علی اکبر کو قتل کیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے ایسے قتل کیا کہ میں دیکھا جو کہ علی اکبر ابن زیاد کو مار دیتے ہیں، میں نے پیچھے سے وار کر دیا۔ اتنا سننا تھا نا۔ کہا جانتے ہیں علی اکبر کون تھے؟ علی اکبر حسین کے بیٹے تھے۔ میں کہتا ہوں اعلان جاری کرتا ہوں اس کے بیٹے کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ عمر بن سعد کے بیٹے حفص کو پیش کیا جاتا ہے۔ حفص کو اسی کے سامنے اور مختار بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیش کرنے کے بعد کس طرح سے باپ کے سامنے جب بیٹے کا قتل ہوتا ہے کس طرح سے باپ صبر کیا کرتا ہے۔ آج دیکھتا ہوں تو صبر کر لیتا ہے کہ نہیں، باپ نے اپنے بیٹے کو قتل ہوتے ہوتے دیکھ کر کے کس طرح سے اپنے دل کو سنبھالا ہوگا۔ اب تو سنبھال۔ اس کے بیٹے کو زمین پر پٹک دیا گیا۔ پٹکنے کے بعد کہا یہ بتا تو نے علی اکبر کو کیسے مارا تھا؟ سب کچھ قبول کرنے لگا، ہم نے اس طرح سے مارا تھا۔ علی اکبر لیٹے تھے، شمر ان کے سینے پر چڑھا تھا، شمر ان کے سینے پر چڑھا ہوا تھا اور ابن زیاد تو قتل ہوا، شمر ان کے سینے پر چڑھا علی اکبر کے، اور میں پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا۔ کہا کہ اس کے بیٹے کو اس طرح سے گھماؤ اس کو خوش اوپر رہے۔ اس کے پیٹھ کو اوپر کر دیا گیا۔ اپنے جلاد کو آپ نے حکم دیا جاؤ اس کے بیٹے کو مار دے۔ فوراً جاتے ہیں اس کے بیٹے کے پاؤں کو کاٹ دیتے ہیں۔ بیٹے کے پاؤں کا کٹنا تھا نا، یہ بار بار عمر بن سعد المختار ثقفی کے سامنے رحم کی سزا بلند کرتا ہے۔ کہتے ہیں کاش جس وقت امام حسین نے تجھ سے کہا تھا کہ تو آجا دین اسلام کو قبول کر لے، تجھے آب زمزم آب کوثر پلا دوں گا، تو تو مان لیا ہوتا۔ آج تجھے رحم کی سزا بلند کرنے کا موقع نہیں چھوڑنے والا ہوں، ایک ایک کو قتل کر کے دکھاؤں گا۔ ادھر بیٹی کو مار دیا گیا، ادھر مختار نے اشارہ کیا اسی کو، اشارہ کر دے اسی جلاد کو، اس کا بھی کام تمام کر دو۔ عمر بن سعد ابھی مختار ثقفی سے باتیں کر رہا تھا، پیچھے سے جلاد آ کے اس کی گردن اڑا دیتا ہے۔ یہی اشارہ ملا تھا، عمر بن سعد نے اشارہ کیا تھا قتل کر دو۔
اور اشارہ پا کر کے نا اس سے اللہ نے قتل کیا تھا حضرت قاسم کو اس طرح سے قتل کیا اور اشارہ پا کر کے اسی کا قتل ہو گیا. اب اس کے بعد شبر کو بلایا گیا. حاضر تو سب تھے, شبر کو آگے بلایا گیا. اب بتا تو نے کیسے کس طرح سے قتل کیا؟ کہا کہ شبر کہتا ہے کہ میں نے علی اکبر کی گردن میں تیر کو چبھویا تھا, علی اصغر کی گردن میں تیر کو چبھویا تھا, میں نے نیزے سے وار کیا تھا. المختار ثقفی جوش میں آ گیا, تجھے شرم نہیں آئی؟ 6 سال کا چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا اس پر تو نے اس طرح سے ظلم کیا. کہا آج مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے, کہا آج مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے. المختار کہتے ہیں کہ آج پچھتانے سے کچھ مطلب نہیں ہونے والا ہے. سن, اب تجھے بھی اسی طرح مارا جائے گا جس طرح سے تو نے علی اصغر کا قتل کیا تھا. اسی کے المختار ثقفی نے خود اپنی تیر کو آپ نیزے کو مانگنے کے بعد کرسی پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اشارہ کیا. ایک مرتبہ اس کی گردن تک اس طرح سے تیر لے کر کے گئے, نیزے کو ہٹا لیا, پھر دوسری مرتبہ لے کے گئے, ہٹا لیا, تیسری مرتبہ آپ نے اسے مار دیا اور گردن آر پار ہو جانے کی وجہ سے یہ نیزہ فوراً شبر زمین میں گر جاتا ہے. اور سزا مل رہی ہے. یہ رب کا قہر ہے لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آل رسول کا قتل کیا تھا. رب کا قہر ہے. یاد رکھیں آج بھی اگر ہم آل رسول سے نفرت کرتے ہیں, اگر ہمارا نفرت کرنا آل رسول سے ہے, گویا کہ ہم یزیدی ہیں. اور قریب ہے وہ دن کہ یزیدیوں کو سبق ملتا ہے, کبھی بہتار کر کے دیتا ہے تو کبھی جنگ کے میدان میں اس پر قہر نازل کر دیا جاتا ہے اور وہ عذاب کا شکار ہو جایا کرتا ہے. شمر کے بعد کھولی کو بلایا گیا. تو کیا کرتا تھا؟ کہا میں کچھ نہیں کرتا تھا, مجھے معاف کر دیں. میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا, میں کنارے بیٹھ کر کے انتظار کیا کرتا تھا. کھولی کو بلایا گیا. کھولی کو بلانے کے بعد کہا کہ اسی تلوار سے تو نے یاد کر حضرت عباس کے ہاتھ کو کاٹا تھا. کہا ہاں یہ تو سچ ہے, حضرت عباس کے ہاتھ کو میں نے کاٹا تھا, اسی ہاتھ سے کاٹا تھا. المختار ثقفی کہتے ہیں جب تو اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا اس نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھا. المختار ثقفی نے کہا اس کے دونوں ہاتھ کو الگ کر دیے جائے. اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا. تین روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ کہتی ہے اس کے پنجے کو الگ کیا گیا, دوسری روایت یہ کہتی ہے اس کی ٹہنی سے اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا, تیسری روایت یہ کہتی ہے اس کے کاندھے سے اس کے ہاتھ کو الگ کر دیا جاتا ہے. بہرحال اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا. کیوں کاٹا گیا؟ اس نے حضرت عباس نمبردار کی بازو کاٹا تھا اور الگ کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہی مختار ثقفی اٹھ کر کے اس کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کے بال کو پکڑ کر کے سر کو نچاتے ہیں. جب سر کو نچا رہے تھے نا تو حضرت قاسم کی وہ جوانی یاد آئی جب وہ چھت پر لے جا کر کے حضرت قاسم کے سر کو کاٹ کر کے اس طرح سے یزیدی نچاتے ہوئے لے کر کے آئے تھے. ادھر المختار ثقفی وہی سب کچھ کر رہے ہیں جیسا یزیدیوں نے کربلا والوں کے ساتھ کیا, آل رسول کے ساتھ کیا. اب اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا یزید کا حال تو بہت برا تھا. یزید کربلا کے میدان میں نہیں آیا, صرف آرڈر دیتا تھا, حکم دیتا تھا کہ اس طرح کرو, اس طرح کرو, اس طرح کرو. اور یزید ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا, ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ اپنے بستر ہی پر پیشاب اور پاخانہ پھرا کرتا تھا. اس کے جسم کے ایک ایک اعضاء کام کرنا بند کر دیے. مورخین نے لکھا ہے جس نے اشارہ کربلا آل رسول کی جانب کیا تھا نا, اس کے لیے بیماری نہیں بلکہ رب کی طرف سے بہت بڑا قہر تھا اس کے لیے. اور ایسی بیماری میں جب وہ پانی پیتا نا, پانی بھی اس کے گلے سے ہوتے ہوئے ایسا لگتا تھا چیرتے ہی گلے کے اندر جانا پڑا. اور جب وہ کھانا کھاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ آگ کے گولے اپنے اندر لقمے کی شکل سے لے رہا ہے. تو اس طرح سے کچھ دن تک جیا لیکن اس کا جینا بیکار رہا. اور یہ یزید اس طرح سے بڑے عذاب میں مبتلا ہو کر کے اس دنیا سے جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اس طرح سے ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں جب حق کے ساتھ آپ رہیں گے
یقیناً ہم اور آپ حق کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور جب باطل پرستوں کے ساتھ ہوں گے تو قیامت کے دن باطلوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ آج اے مسلمانوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے حسین اور حسین کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں آج یزیدیت ہمارے اندر پھوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ آج ہم کیوں اچھی باتیں نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں، کیوں نہیں اچھی باتیں مانتے ہیں؟ پتہ ہے اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا یہ دل کالا ہو چکا ہے۔ ہمارے دل اب ہمارے عقائد کے تعلق سے بھی ہمارے دل کبھی مطمئن نہیں ہو رہے ہیں۔ بار بار آپ کو بتایا سمجھایا جاتا ہے ان بد مذہبوں کے چکر میں نہ پڑو کہ یہ وہابی دیوبندی اہل حدیث یہ حسین کے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے مل کر کے ان کے ساتھ نہ چلو، بلکہ چلنا ہو تو حسینیوں کے ساتھ چلو۔ جو حسینی کے ساتھ چلے گا قیامت کا دن ہوگا، حسین کہیں گے نانا یہ میرا چہیتا ہے، مجھ سے عشق کیا کرتا تھا، اعلیٰ حضرت کے راستے پر چلا کرتا تھا، میرے نانا جان چاہتا ہوں آپ اس کی شفاعت فرما دیں اور ایسی شفاعت فرما دیں اسے اپنے ساتھ جنت تو آج ہمارے گھر کے حالات خاص طور سے میں سمجھانا چاہوں گا اپنی جوان بچیوں کو، میری بہنوں کان کھول کر کے سننا کہ تم سمجھدار ہو، رب نے تمہیں عقل سلیم دیا ہے، سمجھنے والا عقل دیا ہے۔ اگر تیرا باپ دوستی نبھاتے ہوئے کسی وہابی دیوبندی اہل حدیث کی یہاں تیرا رشتہ کر رہا ہونا، بیٹی اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچاتے ہوئے کہہ دینا باپ کی بات اس وقت ماننے کا حکم ہے جبکہ باپ حق بات کہہ رہا ہو۔ اگر باپ جان بوجھ کر کے بیٹی کو جہنم میں پھینک رہا ہوگا، بیٹی کا حق ہے کہ نہیں، ہماری شریعت نے ہمیں درس نہیں دیا، ہمارا مسلک یہ سکھاتا ہے جو حسینی ہو انہی سے رشتہ جوڑا جائے، جو یزیدی ہو ان سے رشتہ توڑا۔ تو ہم اور آپ میری بہن بیٹیوں کان کھول کر کے سن لو، سمجھانے کی کوشش کرو، خاص طور سے نوجوان بیٹیاں جن کا رشتہ لگنے والا ہے یا لگ چکا ہے، اور لڑکے بھی اس چیز کا خاص خیال کریں، محبت کی دیوانے ہو کر کے نہ سنبھال لیں گے، سنی بنا لیں گے آنے کے بعد۔ بتائیے آپ کتنا سنبھال سکتے ہیں؟ یار جو کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے، حسینہ یہ رونے کا مقام تھا کہ ہم روتے آنسو بہاتے، اتنے گئے گزرے ہم ہو گئے، ہمارے پاس علم نہ باقی رہا، نہ تو ہم اگر معلوم ہوگا ہمیں بھائی کاش ہم آج غیروں کے ہر رشتہ نہ کر رہے ہوتے۔ آپ بتائیں جو رسول کا غدار ہو اور ہم حسینی ہو، رسول کے غدار حسینی ہو کر کے جا کر کے حسینی کے ہر رشتہ لگائے، وہ تو چاہیں گے، یزید تو چاہتا ہی تھا حسین میری جانب آ جائے، وہ تو چاہیں گے ہی میری جانب آ جائے، ہم دھیرے دھیرے ان کے ایمان کو اندر اندر کھوکھلا کر دیں گے، مگر جو حسینی ہوتے ہیں، جو حسین ہوتے ہیں، جان دے دیتے ہیں لیکن یزیدیت کی طرف قدم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ہم اور آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم بیوی لانے کے بعد اسے اپنا سنی بنا لیں گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت مشکل سے کہیں آپ کو سننے میں آئے گا جس کا باپ سخت رہا ہوگا کہ یہاں میرے گھر کے اندر بہوؤں کی نہیں اس کی ماں کی چلے گی، یہاں بہوؤں کی نہیں اس کے باپ کا چلنے والا ہے۔ شاید ہی وہ لوگ مان گئے ہیں، لیکن جب شروع ہی سے رشتہ نہ ہو، شروع ہی میں بتایا گیا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے اگر کوئی وہابی ہو اور کوئی سنی ہو، لڑکی یا لڑکا دونوں میں سے کوئی ایک وہابی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، اہل خبیث ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، ان میں سے وہابی ہو چاہے جو ہو، ایک سنی ایک وہابی، ایک اہل حدیث ایک سنی، ایک دیوبندی ایک سنی، یاد رکھیں ان میں کتنا بڑا بھی مفتی آ کے نکاح پڑھا دے، نکاح ہو نہیں، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ اور جب نکاح نہیں ہوگا، میاں بیوی جب آپس میں مل رہے ہوں گے، ان کا ملنا زنا ہوگا کہ شریعت کے مطابق ہوگا؟ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو شریعت کے مطابق کہاں پایا گیا؟ زنا پایا جا رہا ہے، اور جو زنا کرے گا ہونے والی اولاد جائز
दफा पुराना वादा किए हैं, ठीक है भाई रिश्ता कर लेंगे, शर्म आनी चाहिए हमें बात। हम दोस्ती निभाते निभाते अपना ईमान खो बैठे, ऐसी बातें ना करो यारो। हुसैन की महफिल में है तो हुसैनी बन करके दिखाओ, सब कुछ करते हो। हाँ एक बात जरूर कहूंगा, इतनी बात जरूर कहूंगा कि जो ढोल बजाने वाले बेचारे हैं ना, जो ढोल बजाने वाले हैं, ये इस पर जरूर कायम रहते हैं। मैंने उनको देखा है, इस पर जरूर कायम रहते हैं। यही नहीं और कई जगहों पर मैंने सुना है कि हम कभी वहाबी का रिश्ता नहीं कर सकते, लेकिन याद रखें इस मामले में तो आप ठीक हैं, उस मामले में ठीक नहीं है। जब तक मामला एक ना हो जाए तब तक हमारे लिए छुटकारा नहीं है। अभी आपने सुना भी कि अगर आप चाहते हैं हुजूर की शफाअत मिले तो आपको हुसैन से मोहब्बत करनी होगी, हुसैन से प्यार करना होगा, हुसैन के शहीदों से इश्क करना होगा। जब इश्क कर लेंगे तो चाहे जमाने के अंदर हजारों यजीदी आ जाए, हजारों देवबंदी आ जाए, हजारों वहाबी आ जाए, तो आला हजरत हुसैनी बन करके जमाने को बता रहे होंगे कि तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला, यही बता रहे होंगे। और यही हमने सुबह में आपको बताया था कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जब जब यजीदी कितने उठेंगे तब तब हुसैनी कोई ना कोई गुलाम बन करके हुसैन का उठ करके उस फितने को दबा दबा। तो हमें और आपको बचने की जरूरत है। आज के इस आखिरी जलसे के अंदर आखिरी सबक लेके जाइए अपने अपने घर, खास तौर से ये नौजवान बच्चे जिनकी शादियां नहीं हुई हैं और जिनकी हो गई हैं, वो भी इस चीज का ख्याल कर लें। हमें अपने मसलक पर कायम और कायम रहना है। नौजवान बेटियां जिनका रिश्ता लगने वाला है, बाप से भी गुजारिश करूंगा कि जिन बेटियों को हमने हलाल कमाई खिला करके 10 साल 20 साल खिदमत की, खिदमत करने के बाद 25 साल की हमने कर दिया, जब 25 साल की हुई जाते जाते हमने उसे गैरों के हाथ में दे दिया जिनके बारे में कोई ठिकाना ही नहीं, तो हम और आप इस चीज का खास ख्याल करते हुए, इन तमाम बातों के मद्देनजर रखते हुए अपने अकायद को दुरुस्त करने की कोशिश करें। कहीं शक हो, कहीं डाउट हो तो आप हजरात फौरन आकर के अपने इमामों से मिल करके उस शक को दूर करें कि ये कैसा है, क्या पहचान है। दूर दूर से जायजा लिया करें ना। मैं अपनी बात हमेशा कहा करता हूँ, आज फिर यही बात कह करके गुजर रहा हूँ। मेरी बहन का रिश्ता लगा फैजाबाद के अंदर, सब कुछ उन लोगों ने अपने इर्द गिर्द घर के अंदर बता दिया था, जो भी पूछे तो सुन्नी ही रहा। और कट्टर वहाबी थे, कट्टर वहाबी थे, अपने खानदान के लोगों से कह दिया। यहाँ तक कि जब उनके यहाँ पहुंचे घर वाले तो घर वाले ने रिश्ता मुतय्यन कर लिया, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं था और मैं यहीं पे मौजूद था। यहाँ शनिचर के दिन छुट्टी मिली ना, तो बात हुई कि चलिए तो शादी को पक्का कर लिया जाए, तारीख मुतय्यन कर दी जाए। इत्तेफाक की बात मुझसे कहने लगे, मैंने कहा शनिचर के दिन चल लीजिए, शनिचर को चलते हैं। यहाँ से 7-8 लोग घर से गए थे तारीख मुतय्यन करने के लिए। उसके बाद उधर से भी उन्होंने भी अपने गाँव में लोगों को बुला रखा था, आज मेरी बेटी की शादी की तारीख मुतय्यन होने वाली है। तो वहाँ सब कुछ दस्तरखान पहुँचने के बाद दस्तरखान सजा हुआ था, दस्तरखान सजा हुआ था। सजे हुए दस्तरखान को देखने के बाद ना ये नहीं तबीयत चाहिए कि इतना सब कुछ इन्होंने नुकसान कर लिया, खाना पक गया, ये कर लिया, वो कर लिया। सबसे पहले हमने अपने अब्बू से कहा, आप पूछे थे ये सुन्नी है? अब्बू ने कहा इन लोगों ने कहा था सुन्नी है। हमने उनके उसी लड़के के बाप से पूछा, ये बताइए आप सुन्नी हैं? कहा हाँ सुन्नी। हमने कहा बरेलवी है? कहा सुन्नी तो है, कह तो ये सुन्नी है, बरेलवी क्या है, पता क्या है? चिढ़ गया वालिद मोहतरम से, मैंने फौरन कह दिया अब यहाँ रिश्ता नहीं करना है। अगर आप रिश्ता करते हैं तो बेटी आपकी है, वो बहन मेरी है, मगर आज के बाद मेरी बहन मेरे लिए मर गई है। और आप अगर करना चाहते हैं अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ कर दे, इस शादी के अंदर मैं नहीं दे सकता। वालिद मोहतरम ने कहा जब मेरा बेटा ही ना रहे तो मैं कैसे इस रिश्ते को मंजूर कर सकता हूँ? यार देख लो, ये है अकीदत, ये है मोहब्बत। जब सच्चा इश्क होगा, जब हुसैनी होंगे, जमाने को बता देंगे सब लोगों कि हम
कुर्बान कर सकते। और हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना काजी जावेद साहब किबला, उनकी बहन बारात आई हुई, बारात आई थी, रिश्ता नहीं लग रहा था, तारीख नहीं पड़ रही थी, बारात घर तक आ गई। हमारे उस्ताद हैं हजरत कारी जावेद साहब, हाफिज कारी जावेद साहब, इनके घर बारात आ गई बहन की, लेकिन बारात आने के बाद खबर मिली कि लोग बदमज़हब हैं। कारी जावेद साहब किबला ने फौरन कहा ये शादी नहीं हो सकती, आप बारात लेकर के वापस जाएं। तो ये थी अकीदत, आला हज़रत से मोहब्बत थी, हुसैनी होने की यही दलील है। हम दुनिया के अंदर इतना पकवान बनवा दिए हैं, चंद रुपए खर्च हो जाएंगे मंजूर है, लेकिन हमारा ईमान खर्च हो जाए गवारा नहीं कर सकते, ईमान बर्बाद हो जाए गवारा नहीं कर सकते। तो ऐसों के हर रिश्ता करने से बचें, वहाँ भी क्या रिश्ता गलती से ना करें, कितना भी खास हो, हमारी अपनी बहन क्यों ना हो, वहाँ भी हो गई हो ना, ये समझो कि मेरी बहन मर चुकी है। आज भी जलालपुर के अंदर नगपुर है, मेरी अपनी बड़ी बहन जो मुझसे छोटी है, वो मेरी बहन शादी उसकी हुई है, उसके बच्चे हैं। पूरे गांव के अंदर, नगपुर के अंदर हजरत, नगपुर भूलेपुर हर जगह वहाबियत फैल चुकी है, लेकिन अभी भी 7 घर गिने के उंगली पर गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 घर ऐसे हैं जो आज रबीउल अव्वल और तमाम चीजें आला हजरत का उर्स मनाते हैं अपने घर के सामने। मैंने इतना भी अपने बहन से कह दिया है, अगर तेरे घर के लोग बदल गए ना, तो हो सके तो तू वापस आ जाना, और अगर तू बदल गई ना, तो आज के बाद ये समझना कि मेरा भाई मेरे लिए मर चुका है। मैं भी ये समझ लूंगा कि मेरी बहन नहीं बाकी है, इंतकाल कर गई है। यार हुजूर की गुलामी में रहते हुए कोई गैर मेरे भाई मेरी बहन पर नहीं जाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता, नहीं बर्दाश्त कर सकता। हुजूर की मोहब्बत हमें मिल जाए ये मंजूर है, हुजूर की दुश्मनी हमें गवारा नहीं बर्दाश्त करेंगे हम ये चीजें। तो हो सके हम अपने बेटों के, हम यहाँ देखते हैं ना, एक जगह पर एक साहब थे, अपनी बहन से रिश्ता कर, अपने बहन की लड़की से रिश्ता लगा रहे थे, और बहन की लड़की और खुद बहन कट्टर वहाबी थी, कट्टर वहाबी। जब बाद में उनको उलमा ने समझाया कि तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, अपने बेटे को क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, तो साहब कहने लगे दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते, मोहब्बत करते, प्यार करने लगे, अलग करना दुश्वार है। तो उनको बताया इमाम साहब ने, अगर अलग करना दुश्वार है और भी रास्ते हैं, अलग किया जा सकता है, रास्ते इख्तियार करिए, ये तो जायज चीजें हैं, जायज चीजों के लिए आप कोई भी रास्ता ले लें। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जायज चीजों के लिए जहां तक तुमसे हो सके वहां तक तुम काम करते जाओ, अल्लाह ताला तुझसे राजी हो जाएगा। तो मनाने के लिए और भी रास्ते हैं, अलग करने के लिए और भी रास्ते हैं, क्यों नहीं चुन सकते हम? फिर उन्हें समझाते हैं कि बताते हैं ऐसे क्या रिश्ता ना करो, वरना तुम्हारे घर के हालात बिगड़ जाएंगे। बाप को समझ में आ गई बात, हकीकत में इमाम साहब सही कह रहे हैं। इमाम ने कई मशवरे मिसाल भी दी, उदाहरण दिए, बात बाप समझ गया, और बाप का समझना था ना, कहा कि मेरा बेटा रहे ना रहे, अब जा करके वो खुद शादी कर ले, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, पर रसूलुल्लाह को नाराज नहीं करना है, रसूलुल्लाह को नाराज नहीं करना है। बाप मान गया था, बेटा नहीं माना। चंद दिन के बाद लौट करके आया ना, तो बेटा अपने आप में मजबूत था, सुन्नी था, लेकिन कहा बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, शादी उसने तो कर लिया कोर्ट के जरिए, लेकिन नहीं मानने को तैयार हुई, नहीं मान रही थी। कहती थी बुजुर्गों के मजार पर ना जाओ, कहती थी फातिहा नियाज़ ना करवाओ, हुसैन की महफिल में ना जाओ, हुसैन की महफिल में जाओगे तो सिर्फ कर बैठोगे, बुजुर्गों की मजार पे चादरें चढ़ाओगे तो सिर्फ कर बैठोगे, ये तरह तरह की बातें करती थी। मगर दोस्त नौजवान अपने बाप के पास आया, कहा बाबा जान आपने जो भी बातें मुझसे कही है, इमाम ने जो भी बातें आपसे बताई थी, वो सब बातें हक है, वो मानने को तैयार नहीं हो रही है, मुझे अपने मोहब्बत में गिरफ्तार करना चाहती है, मगर मुझे ये नहीं गवारा आला हजरत का तन छूट जाए, ये मुझे गवारा नहीं है, बल्कि वो छूट जाए, औरतें बीवियां तो हजारों मिल जाएंगी, मगर हमारा अकीदा अगर बिगड़ गया तो अकीदा दुरुस्त नहीं। याद रखें, इनसे मैं कहूंगा जो बदअकीदे हैं, जो बदअकीदा सोच रखते हैं, अभी भी वक्त है, आखिरी बात, उनसे कहूंगा कि आपके पास वक्त है, आला हजरत का चौखट है, आपके पास वक्त है, आला हजरत का चौखट है,
जा कर के चौखट पे झुक जाओ और कह दो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो, ये रस्ते में है जा बजा था, रस्ते में है जा बजा था। तो आ जाओ, झुक जाओ आला हजरत की चौखट पर। और जब झुक जाओगे ना हुसैनी हो जाओगे, हुसैनी बन जाओगे। और जो हुसैनी बन गए ना क़यामत के दिन इंतजार करे प्यारे आका शफाअत फरमा रहे हैं। बस इतनी बातें, फिर कभी मौका मिला तो बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मालिक हकीकी हम सबको कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इन 10 दिनों के अंदर आप हज़रात भी सुन ले, 10 दिनों के अंदर आपको टोपी की वजह से या और दीगर चीज़ों की वजह से परेशान किया गया, आपको डांटा फटकारा गया, बस इसलिए डांटा